بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کے لفظ شب سے بنا ہے، جس کے معنی پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لیے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اکثر حصے میں روزے رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور پورے اہتمام کے ساتھ رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے روزے رکھتے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مہینے میں شعبان سے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کو تمام مہینوں میں سب سے زیادہ یہ بات پسند تھی کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے سوا لگاتار 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے پورے مہینے کے ساتھ ساتھ شعبان کے بھی تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، اور بہت کم دن ناغہ فرماتے تھے۔ ماہ شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں جن کی طرف حدیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ رمضان المبارک کے پورا بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ، یعنی رمضان المبارک کی عظمت اور اس کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کا انوار و برکات کے اصول، اور اسے مزید مناسبت کرنے کا شوق اور داعیہ ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا ہے، اور شعبان کے ان روزوں کو رمضان المبارک سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی نوافل کو ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس کی مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ہر شخص کا نامہ اعمال ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے نام بھی ملک الموت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی۔ لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ ایک حکمت پر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے رکھتے تھے، لیکن بعض اوقات سفر وغیرہ کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے تو ماہ شعبان میں ان کی قضا قائم کرتے۔ محترم عزیزو، معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو علماء نے اس کا یہ مطلب کیا ہے کہ حدیث شریف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نصف شعبان کے روزے مت رکھو، بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزے پوری قوت کے ساتھ رکھ سکو۔ محترم دوستو، اس ماہ کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات فارسی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی نجات پانے کی ہے۔
چونکہ اس رات بے شمار گناہگاروں کی مغفرت کی جاتی ہے، اس لیے اس شب کو شب برات کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شب میں تمام مخلوق کی طرف تجلی فرماتے ہیں اور ساری مخلوق کو سوائے مشرک اور بغض رکھنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ ہر سوال کرنے والے کو میں عطا کرتا ہوں سوائے مشرک اور زنا کرنے والے کے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات میں قیام کرو اور شب میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت سے سماء و دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا متلاشی کہ میں اس کو رزق عطا کروں، کیا کوئی ہے مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت آ جاتا ہے۔ محترم دوستو، اس رات میں ان اعمال کا خاص اہتمام کیا کریں، نمازیں وقت پر ادا کریں، بقدر توفیق نوافل ادا کریں، تہجد ادا کریں، اگر ممکن ہو تو صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کریں، اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیں، خاص کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں۔ معزز ناظرین، شب برات کی رات اللہ پاک ہر ایک کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک، قاتل، والدین کی نافرمانی کرنے والا، بغض و عداوت رکھنے والا، رشتہ توڑنے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا۔ لہٰذا میرے عزیز دوستو، ہمیں تمام گناہوں سے بالخصوص ان مذکورہ گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہم سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔